معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دنیا کے سبھی مذاہب میں عبادت کا تصور پایا جاتا ہے، اور سبھی مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذاہب کے اعتبار و عقیدے اور احکام کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کو سمجھنے کے لیے لفظی عبادت کو سمجھنا ہوگا۔ عربی میں عبد غلام اور بندے کو عبادت غلامی اور بندگی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی مشہور آیت مبارکہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اس کی ترجمانی مولانا رومی علیہ رحمہ یوں فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندے کو اللہ رب العزت سے انتہائی درجے کی محبت ہو، اس سے انتہائی درجے کی عاجزی و انکساری ہو، بندہ اللہ کے سامنے بچھ جائے، اپنے آپ کو اس کے آگے پست کر دے، اس کے ہر حکم کے سامنے بہت عاجزی سے ہاں کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ قربانی بھی عبادت ہے، مذہب اسلام کا شعار ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ اسلام کے بہت سے ارکان اس کے ماننے والوں سے قربانی چاہتے ہیں، جیسے حج کی حقیقت قربانی ہے۔ حج کے لیے آدمی سفر کرتا ہے جو وقت کی قربانی ہے، اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے جو مال کی قربانی ہے، جانور ذبح کرتا ہے جو جان کی قربانی ہے۔ سعی، طواف اور عبادت، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی توجہات، رغبت ہر طرف سے سمیٹ کر صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے وقف کر دے، یہی قربانی ہے، جس کا اعلان آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا ذکر اللہ یوں فرماتا ہے میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائی، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹے معبودوں سے بیزاری ظاہر کرنے کے بعد اپنا عقیدہ اور دین حق اعلان فرما دیا، تو رب تبارک و تعالی نے بھی ان کے پاس ہونے اور امتحان میں کامیابی کی خوشخبری سنائی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ آپ کی آزمائش کی ایک لمبی داستان ہے جو ایک چھوٹے سے مضمون میں ممکن نہیں۔ آپ کی آزمائش میں بہت سی شرعی احکام بھی ہیں جو اس وقت کے شرکیہ ماحول میں بہت مشکل تھے، لیکن آپ نے اللہ کے حکم پر عمل فرمایا۔ راہ خدا میں آپ کی ہجرت، وطن کو ہمیشہ کے واسطے چھوڑ دینا، کنبہ سے جدا ہونا، بیوی بچوں کو بیابان میں تنہا چھوڑنا، بیٹا کی قربانی وغیرہ سب شامل ہیں۔ امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت پہلے ہی مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا قربانیاں کیسی ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیمی، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ رب تبارک و تعالی نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا، فصل لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی سنتی ابراہیمی پر مداومت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریقے پر چلا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے حج کی قربانی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کی۔ اپنی طرف سے ایک بکری، ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمایا۔ قربانی کے بے شمار فضائل ہیں، اس پر بہت ثواب کی بھی خوشخبری ہے۔ قربانی کے جانور کی 3 قسمیں ہیں، پہلا اونٹ، دوسرا گائے، تیسرا بکری، چاہے یہ سب نر ہوں یا مادہ، خصی ہو یا غیر خصی۔ بھینس گائے میں شمار ہے اور بھیڑ اور دمبا بکری میں داخل ہیں، ان کی بھی قربانی جائز ہے۔ ملک کی موجودہ حالات میں ہم قربانی کیسے کریں؟
ہمارے ملک کا قانون ہر شخص کو مذہبی آزادی دیتا تھا، افسوس اب یہ صرف قانونی جملہ بن کر رہ گیا ہے۔ اس پر بہت کچھ لکھا جانا چاہیے۔ قربانی کے بڑے جانوروں میں گائے بیل بھی آتے ہیں۔ پہلے ان کی قربانی عام طور سے ہوتی تھی، زیادہ دشواری نہیں تھی، لیکن اب اس معاملے نے بہت ہی خطرناک رخ اختیار کر لیا ہے۔ ذرا سی بات میں گائے بیل کے نام پر مسلمانوں کو بے دردی سے لنچنگ جان سے مار دینا ایک عام بات ہو گئی ہے۔ سینکڑوں مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ انصاف کی امید فضول ہے، کیونکہ اب عدلیہ بھی فرقہ پرست کے ہاتھوں دبی کراہ رہی ہے اور سسکیاں بھر رہی ہے۔ زیادہ تر سخت عناصر منصف منمانی کر رہے ہیں، آپ دن رات دیکھ اور سن رہے ہیں۔ پہلی بات، عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ خوش دلی اور صاف و شفاف طریقے سے حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ عبادت کے ارکان ادا کرے۔ جب گائے اور بیل کے ذبیحہ پر پابندی ہے تو پھر کیوں چوری چھپی ایسی قربانی کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ان ممنوعہ جانوروں کی قربانی چوری سے کرتے ہیں اور بعد میں بڑی ڈینگے مارتے ہیں، ہم نے ایسا کیا ویسا کیا۔ کئی سالوں سے اس جرم میں نادان مسلمان پکڑے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال جھارکھنڈ رام گڑھ کے گاؤں گوپال پور میں، لاتیہار بہار، اناؤ یو پی، مہاراشٹرا میں کئی جگہ بھولے بھالے نادان ناسمجھ نے ممنوعہ جانوروں کی قربانی کی، خود بھی قانونی چارہ جوئی میں پھنسے، کئی لوگوں کی جانیں گئیں اور فسادات میں مسلمانوں کی تباہی الگ ہوئی۔ خدارا ایسی بے وقوفی قطعاً ہرگز نہ کریں۔ قربانی کی عبادت آپ پر حیثیت کے اعتبار سے واجب ہے، نہ ہی قرض لے کر قربانی کرنا ہے، نہ ہی چوری چھپے قربانی کرنا ہے، نہ ہی دکھاوے کے لیے قربانی کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے یہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ آپ کا تقوی، آپ کی نیک نیتی، آپ کا خلوص بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے اور وہ نیتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ممنوعہ جانوروں کی قربانی ہرگز نہ کریں۔ جن جانوروں پر حکومت ہند اور عدلیہ کی جانب سے پابندی ہے، ان جانوروں کی قربانی نہ کریں، خواہ بنگال ہو یا کیرل ہو۔ کب کہاں آگ لگ جائے کہا نہیں جا سکتا۔ گزشتہ سال بنگال کا واقعہ عبرت کے لیے کافی ہے۔ جن جانوروں کی قربانی کی اجازت ہے اس جانور کو بھی آپ تماشا نہ بنائیں۔ بکرا خریدیں، گڈے بسکٹ خرید کر کھلائیں، فوٹو لیں، اخباروں میں شائع کرائیں، سوشل میڈیا میں ویڈیو ڈالیں، اس طرح آپ کی قربانی رائے گاں جائے گی۔ خدا کے واسطے خوش دلی سمجھداری سے قربانی اور قربانی کے گوشت میں برادران وطن کو حصہ نہ دیں، نہ کھلائیں کہ ان کو کھلائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ گزشتہ سال یو پی، راجستھان اور کئی جگہوں سے لوگوں نے پوچھا، پڑوسی ہندو ہے، اسے قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں یا پکا کر کھلا سکتے ہیں؟ مجبوری ہے۔ استغفر اللہ، ایسا نہ کریں۔ اس قوم سے بھلائی کی امید آج کے ماحول میں بالکل نہ کریں۔ اپنی سمجھداری، ہوشیاری، تیاری سے رہیں، نہ کہ دلی فساد کی طرح لوگ گھیر کر مار کاٹ کریں۔ آپ رحم کی بھیک مانگتے رہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، ان سے رواداری، رعایت کا رویہ، اخلاق ضرور برتیں۔ اسلام میں اخلاق کی بہت اہمیت ہے، نہ کہ عبادت میں شمولیت، یہ رواداری نہیں۔ خدا کے واسطے ماڈرن افطار پارٹیوں کی طرح نہ کریں۔ افطار میں علاقہ کے ہندو نیتاؤں کو بلائیں، خوب ٹھونسائیں، کھلائیں، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز میں بغل میں کھڑے ہو جائیں اور آپ خوب بلے بلے کریں اور فوٹو دکھاتے پھریں، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کریں، صرف جھوٹی واہ واہی لیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسی عبادتی منہ میں مار دی جائیں گی، اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ قربانی ضرور کریں، اس کا نعم البدل نہیں۔ فتنہ کا زمانہ ہے، نئے مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ قربانی کیا ضروری ہے؟ مسلمان اس رقم سے ہاسپٹل تعمیر کریں، فلاں کام کریں، جیسے کہ بی جے پی کی لیڈر نجمہ ہبت اللہ نے اپنی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اعلان کیا تھا، یا اور بھی ترقی یافتہ کہلانے والے لوگ بے پرکی اڑاتے رہتے ہیں کہ میں قربانی نہیں کرنی ہے۔ یہ سب بے سر پیر کی باتیں ہیں جو شریعت اسلامی میں نہیں چلتی۔ ایک قربانی نہ کرنے والا سینکڑوں غریبوں کو کھانا کھلا دے، کیا قربانی نہیں کرنے کا وہ بدلہ ہو جائے گا؟ کبھی نہیں۔ کیا ایک وقت نماز نہیں پڑھنے والا کروڑوں روپے غریبوں کو بانٹ دے تو نماز چھوڑنے کا بدل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیا جس پر حج فرض ہے
اور وہ حج جیسی فرض اہم عبادت کو نہ کر کے ایک اسکول بنا دے کہ قوم کے بچے تعلیم حاصل کریں گے، کیا حج معاف ہو جائے گا یا وہ اسکول اس کا نعم البدل ہو جائے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں، العیاذ باللہ کبھی نہیں، ہرگز ہرگز نہیں۔ اسی طرح جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہ کر کے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دے تو اس کی قربانی نہ کرنے کا گناہ اس کو بچا لے گا۔ مذہب اسلام کا قانون شریعت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، جیسے چاہے اس کو بدل دے۔ شریعت کسی کی طبیعت کا نام نہیں، اسلام کا قانون ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر قربانی واجب ہے اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ توبہ توبہ، اللہ بچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو کوئی عمل عید کے دن قربانی سے افضل نہیں۔ قربانی کا تصور ہندو مذاہب میں بھی موجود ہے۔ رامائن میں راون کے دست برد سے واپس آنے پر گنگا کے کنارے 500 گایوں قربان کرنے کا ذکر موجود ہے۔ مطالعہ کریں ماڈرن ہیلتھ و اسلامی ذبیحہ کی حکمتیں سائنس کی روشنی میں۔ سحروز دعوت دہلی 17 اپریل 1997 عیسوی۔ اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو اسلامی شعار قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔